السلام علیکم دوستو، پراپرٹی لیکس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جسے یاد کر کے، جسے سیکھ کر آپ پورے سندھ میں کسی بھی نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں جب کوئی پلاٹ خریدیں گے یا بکنگ کروائیں گے تو آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں جان پائیں گے کہ آیا یہ پروجیکٹ جو ہے قانونی ہے یا غیر قانونی، آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہر سال سندھ میں اور خصوصاً کراچی اور حیدرآباد میں بے شمار پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں، تو ایک عام آدمی جو ہے اسے یہ معلوم کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ پروجیکٹ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ تو اس فارمولے کی مدد سے آپ آسانی سے معلوم کر پائیں گے۔ اس فارمولے کو آپ نے یاد کرنا ہے، اسے آپ نے سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے پاس اگر قلم اور کاپی اگر آپ ساتھ رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اس فارمولے کو، کیونکہ جو زیادہ تر بلڈر حضرات ہیں وہ جب بکنگ کرتے ہیں اپنے پلاٹ کی، مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی، تو بکنگ کے وقت آپ کو جو ہے وہ کاغذات شو نہیں کرواتے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مطلب پورے پروجیکٹ کے کاغذات ہیں، یہ سینسیٹیو ہیں، ہم اسے نہیں دکھا سکتے ہیں، جبکہ وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ ایس بی سی اے کے قانون کے مطابق ہر بلڈر کو اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں زمین کے، اپنے لائسنس وغیرہ کے، اپنی این او سیز وغیرہ، وہ تمام کی تمام اپنے آفیسز میں جہاں پہ وہ بکنگ کر رہے ہیں وہ شو کرنی چاہیے۔ اگر اس حوالے سے آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ میں نے تمام معلومات اس ویڈیو میں دی ہوئی ہے، جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں موجود ہے، آپ وہ ویڈیو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کسی نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں پلاٹ کی بکنگ کرنے جاتے ہیں یا مارکیٹنگ آفس جاتے ہیں اور پلاٹ بک کرواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو پروجیکٹ ہے اس کے جو کاغذات ہیں زمین کے وہ نہیں دکھاتے۔ 90% جو بلڈر حضرات ہیں وہ زمین کے کاغذات نہیں دکھاتے، بلکہ جو 10% اگر دکھاتے بھی ہیں تو عام عوام جو ہے وہ ان کو ان کاغذات کی جانچ پڑتال نہیں آتی ہیں، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی ویریفیکیشن کہاں سے کروائے اور کون کون سی ادارے کی این او سی اس بلڈر کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ آپ کو کچھ پیمنٹ شیڈول وغیرہ کے کچھ رف پیپر دکھاتے ہیں اور دوسرے اس طرح کی چیزیں، مارکیٹنگ کی چیزیں دکھاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ کو وہ دکھاتے ہیں وہ ہے لے آؤٹ پلان۔ تو لے آؤٹ پلان جو ہوتا ہے وہ جیسے کسی پلاٹ کا سائٹ پلان ہوتا ہے یا کسی مکان کا نقشہ ہوتا ہے، اسی طرح پورے پروجیکٹ کا ایک لے آؤٹ پلان بھی ہوتا ہے جو بلڈر آپ کو دکھاتا ہے، اور اس میں بلڈر آپ کو پلاٹ بتاتا ہے کہ یہ پلاٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کا یہ نمبر ہے، اتنے مربع گز کا ہے۔ تو اس لے آؤٹ پلان میں جو ہے وہ پورے پلاٹ کو مینشن کیا گیا ہوتا ہے، ان کی لوکیشن کو مینشن کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اسی لے آؤٹ پلان سے ہی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ بلڈر جو ہے یہ جینون ہے، یہ پروجیکٹ جو ہے یہ لیگل ہے یا اللیگل ہے۔ کیونکہ کوئی بھی جینون بلڈر جو ہے وہ لے آؤٹ پلان آگے اداروں میں جمع کراتا ہے، جو مختلف کنسرٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں ان میں وہ جو ہے سبمٹ کراتا ہے، اور اسی کے بیس پہ آپ کو پلاٹ کی لیز ملتی ہے۔ اب یہ جتنے بھی بلڈر حضرات ہیں یہ اب جو لے آؤٹ پلان ہے اپنے ہاؤسنگ سوسائٹی کا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بناتے، بلکہ یہ بائی لاز کو فالو کرتے ہیں، اور وہ بائی لاز جو ہے وہ پورے سندھ میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جسے ایس بی سی بھی کہا جاتا ہے، وہ بناتی ہے، اور اسی بائی لاز کو فالو کرنا پڑتا ہے تمام بلڈر حضرات کو۔ اب یہ جو بائی لاز ہے یہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ یہ بائی لاز جو ہے وہ آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ بائی لاز جو ہے پورے سندھ کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی آپ کسی بھی قسم کی رہائشی، کمرشل، ہاسپٹل، ایمینٹی وغیرہ کسی بھی قسم کی بلڈنگ بناتے ہیں، ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں، تو ان کے تمام بائی لاز جو ہیں وہ اس میں لکھے گئے ہیں، اس میں مینشن کیے گئے ہیں۔ اگر اس بائی لاز کے تحت کام ہو رہا ہے تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بالکل لیگل کہلائے گا۔ تو میں آپ کو صرف اور صرف ابھی صرف ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جس میں اوپن پلاٹس بیچے جاتے ہیں، تو ان کے بائی لاز کیا ہیں وہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کو اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے، اب یہاں پہ جو اوپن پلاٹس کے جو رولز ریگولیشنز ہے وہ چیپٹر 20 پر بتائے گئے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے جنرل اسٹینڈرڈ بلک اینڈ اسپیشل۔ اب یہاں پہ چیپٹر 20 کے 4 میں جو ہے ہم نے جو رولز ریگولیشن اوپن پلاٹس کے حوالے سے ہیں وہ دیکھنے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا لینڈ ایلوکیشن کے نام سے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس بائی لاز میں لکھا گیا ہے کہ جب کوئی بھی نئی رہائشی اسکیم بنائی جائے گی تو اس کا ٹوٹل رقبہ جو ہے اس کا 55% جو ہے یعنی 55% وہ ریزیڈینشیل پر مشتمل ہوگا، رہائشی پلاٹوں پر، اور اسی طرح اس کا جو کمرشل ایریا ہوگا وہ 5% ہوگا، یعنی 5% سے زیادہ کمرشل جو ہے جگہ مختص نہیں کی جا سکتی کمرشل کے لیے۔ اسی طرح پھر جو ایمینٹیز ہیں یعنی کہ اس میں روڈ وغیرہ ہیں وہ 25% ہوں گے، یعنی جو گلیاں ہیں اور جو روڈ ہیں وہ 25% سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ہم آتے ہیں پارک کی طرف، پلے گراؤنڈ کی طرف، تو پارک اور پلے گراؤنڈ جو ہے وہ منیمم یعنی کم سے کم 8% ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح پبلک یوز انکلوڈنگ ریلیجیس بلڈنگز یعنی مسجد وغیرہ، اور اس طرح ہیلتھ سینٹر، ہاسپٹل، کلینک وغیرہ وہ 4% ہونے چاہیے۔ 4% سے کم ہوں گے تو نقشہ پاس نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایجوکیشنل یوز کے لیے یعنی اسکول، کالج وغیرہ ان کے لیے 3% زمین مختص کی گئی ہے۔
یعنی اگر آپ نے کسی نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں پلاٹ خرید رہے ہیں یا بکنگ کروا رہے ہیں تو آپ نے اس فارمولے کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ اس فارمولے کو یاد نہیں رکھ سکتے تو آپ نے کم سے کم جو کمرشل پلاٹ ہے 5% اور جو ایمینٹیز ہے یعنی یہ 3 چیزیں پارکس اینڈ پلے گراؤنڈ، ریلیجیس ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشنل یوز، یہ 15% بنتے ہیں۔ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، یعنی کسی بھی بلڈر کا جو لے آؤٹ پلان ہے اس میں 5% سے کمرشل زیادہ نہیں ہو اور 15% سے یہ جو ایمینٹیز ہیں جس فارمولے کے تحت یہ کم نہ ہوں۔ اگر یہ کم ہوں گی اور کمرشل زیادہ ہوں گی تو نقشہ کبھی بھی پاس نہیں ہوگا ایسے بلڈر کا، اور جب نقشہ پاس نہیں ہوگا اس بلڈر کا تو وہ پروجیکٹ جو ہے غیر قانونی ہوگا۔ نہ ہی آپ کبھی پلاٹ لیز کروا سکتے ہیں، نہ ہی آپ SBCA سے اپنے مکان کا نقشہ پاس کروا سکتے ہیں، اور اسی طرح پھر اس بلڈر کے خلاف کبھی بھی کارروائی ہو سکتی ہے کسی بھی ادارے کی طرف سے، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے غیر قانونی کہلائے گا۔ تو جب بھی آپ کو بلڈر اس طرح کا لے آؤٹ پلان دکھائے گا اپنے پروجیکٹ کا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے برابر میں اس طرح کا ایک شیڈول ہوگا، پراپرٹی شیڈول، جس میں اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوگی کہ اس میں کتنا ریزیڈینشیل یوز کیا گیا ہے زمین کا، کتنا کمرشل، کتنا ایمینٹیز وغیرہ۔ اگر یہ تمام چیزیں بائی لاز کے تحت یوز کی گئی ہیں تو پھر تو یہ نقشہ آگے پاس ہوگا اور یہ پروجیکٹ جو ہے اوتھینٹک ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیزیں بائی لاز کے تحت یوز نہیں کی گئی ہے تو یہ نقشہ کبھی بھی پاس نہیں ہوگا، تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا پھر خطرناک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر یہ شیڈول ہوا ہی نہیں، کیونکہ بعض بلڈر جو ہیں وہ شیڈول رکھتے ہی نہیں، وہ صرف اس طرح سادہ سمپل نقشہ آپ کو دکھاتے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود کیلکولیشن کرنی ہے۔ آپ نے پوچھنا یہ ہے کہ زمین کا رقبہ کتنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 10 ایکڑ کا رقبہ ہے، تو 10 ایکڑ جو ہے وہ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 4840 سے، کیونکہ 1 ایکڑ جو ہے وہ 4840 مربع گز کا ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل جو زمین بنے گی وہ 48,840 مربع گز بنے گی۔ آپ نے اس کو 100 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، اور 100 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو جو بھی آتا ہے آپ کے پاس فگر آتی ہے اس کو آپ نے پھر اس تمام جو بائی لاز ہے اس سے جو ہے نا ملٹیپلائی کرنا ہے، تو آپ کے پاس تمام زمین جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی کہ کتنا ریزیڈینشیل یوز میں جائے گا، کتنا کمرشل یوز میں جائے گا، کتنا جو ہے وہ روڈ اینڈ سٹریٹس میں جائے گا، اور کتنا جو ہے وہ ایمینٹیز میں جائے گا۔ تو اس طرح اس فارمولے کے تحت آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ اور اگر آپ کو بلڈر جو ہے یا جو مارکیٹنگ والے ہیں وہ رقبہ بھی نہیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رقبہ نہیں معلوم، تو آپ گوگل میپ کی مدد سے بھی اس کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہو جائے گا۔ تو آپ صرف اتنا کریں کہ جب آپ کو رقبہ نہیں بتایا جاتا تو آپ سے یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہاں پہ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو لے آؤٹ پلان ہے اسی سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لے آؤٹ پلان ہوتا ہے، جو ایلیگل کام کرتے ہیں، جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، جن کے پروجیکٹ 2 نمبر ہوتے ہیں، وہ ایمینٹیز بہت کم رکھتے ہیں، نہ ہونے کے برابر رکھتے ہیں۔ وہ ایک آدھ مسجد رکھتے ہیں، ایک آدھ پارک رکھتے ہیں دکھانے کے لیے، اور اکثر وہ پارک کو پھر بیچ دیتے ہیں بعد میں، کیونکہ آپ تو پلاٹ لے کے گھر فائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی بیچ دیتے ہیں، پارک وغیرہ بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ رسکی ہوتے ہیں، 70-80% یہ جو ہے بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت کم اس طرح ہوتے ہیں جو قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں زمین کو اور اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللیگل ہے اور آپ ایک اللیگل ایکٹیویٹیز کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح کی جو بھی اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں جو ہے انویسٹمنٹ نہ کریں۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ میں آپ کو جو ہے ایک ایسا فارمولہ دوں۔ کافی سارے دوست پوچھتے تھے کہ مجھے اس سوسائٹی کا بتائیں، اس بلڈر کا بتائیں، تو ہر ایک بلڈر کا بتانا بہت مشکل ہے۔ یہ فارمولہ ہے، ہر بلڈر پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پورے سندھ میں۔ اسی طرح اگر آپ تیسرا ٹاؤن میں کون کون سے سیکٹروں پہ قبضہ ہو چکا ہے ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے، اور سرجانی ٹاؤن میں KDA کہاں پہ انڈسٹریل ایریا بنا رہا ہے اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔